بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ نئی اپڈیٹس اور نئے ویلاگ کے ساتھ گلفام چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فرسٹ آف آل ہم نے بات کرنی ہے 27ویں غیر آئینی ترمیم، جس کے اندر آئین کا، قانون کا، انصاف کا، عدلیہ کا اور اس پورے کے پورے بچے کھچے سسٹم کا مکمل طور پر جنازہ نکال دیا گیا۔ اور جنازہ نکالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ نام نہاد جمہوریت کے چیمپئن، وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے اوپر لمبے عرصے تک حکمرانی کی، وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے اوپر ایک لمبے عرصے سے اس کے تمام تر وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے، ان لوگوں نے مل کر اجتماعی طور پر اس آئین اور قانون کا جنازہ نکال دیا ہے۔ یعنی چیک اینڈ بیلنس جو اسلام کے اندر واضح طور پر ہے کہ اس سے کوئی بندہ مبرا نہیں ہے، کوئی بندہ ماورا نہیں ہے کہ اس سے پوچھا نہ جائے، لیکن اس ترمیم کے بعد بہت سے ایسے اشخاص ہیں جنہوں نے بار بار اس آئین کے ساتھ، اس ملک کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا، منہ پر کالک ملی، لیکن انہیں اب پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی یہ جسارت نہیں کر سکے گا، کوئی بھی ان کو عدالت میں بلا کر نہیں پوچھ سکے گا، کیونکہ عدالتیں ہی مکمل طور پر کنٹرولڈ کر دی گئی ہیں۔ عدلیہ میں صرف وہ لوگ بیٹھیں گے جو یس باس کہنے کی جسارت کریں گے، وہی لوگ بیٹھیں گے جو ان کو لکھ کر دیں گے کہ مائی لارڈ جس طرح آپ کہیں گے اس طرح کے فیصلے آپ کو عدالتوں سے ملیں گے۔ 27ویں اس غیر آئینی ترمیم پر صدر پاکستان آصف علی زرداری نے سائن بھی کر دیے اور منظوری بھی ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے 2 سینئر ترین ججز کا استعفیٰ سامنے آ گیا، اور اس استعفے میں واضح طور پر لکھا گیا تھا، یعنی جسٹس منصور علی شاہ کا استعفیٰ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے 13 صفحات پر مشتمل استعفیٰ صدر مملکت کو بھیجا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ سینئر ترین جج کی حیثیت سے سپریم کورٹ سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر سنگین حملہ ہے۔ 27ویں ترمیم نے سپریم کورٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 27ویں ترمیم نے عدلیہ کو حکومت کا ماتحت بنا دیا ہے، یعنی اب عدلیہ اتنی جسارت نہیں کر سکے گی، اتنی مجال عدلیہ میں نہیں ہے کہ وہ اس حکومت میں موجود بیٹھے ہوئے افراد کو بلا کر پوچھ سکیں کہ آپ کس قانونی اعتبار سے یا کس آئینی اعتبار سے اس ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے نسلیں جن کی اس پاکستان کو لوٹنے میں لگی اور جن کی نسلیں اس پاکستان کو تباہ کرتی آ رہی ہیں، وہ لوگ مبرا ہو گئے، ماورا ہو گئے، ان کو اب کوئی عدالت بلا کر یہ نہیں پوچھ سکتی کہ آپ نے یہ جرم کیوں کیا۔ منصور علی شاہ نے مزید کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم نے ہماری آئینی جمہوریت کی روح پر کاری ضرب لگائی۔ استعفے میں انہوں نے کہا کہ انصاف عام آدمی کی پہنچ سے دور، کمزور اور طاقت کے سامنے جو عام آدمی ہے کمزور ہے اس کے پہنچ سے دور ہو گیا ہے اور طاقت کے سامنے بے بس ہو گیا ہے۔ اعلیٰ عدالت کو منقسم کر کے عدلیہ کی آزادی پامال کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آئینی نظم میں ایسی تبدیلیاں دیر پا نہیں ہوتی۔ میرے پاس 2 راستے تھے، ادارے کی یا احتجاجاً استعفیٰ دے دوں یا عہدے پر رہنا۔ آئینی دراندازی پر خاموشی رضامندی کے مترادف ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس پر خاموش ہو جاؤں تو یہ ایک خاموش رضامندی کے مترادف ہوگا، اس لیے میرے پاس یہ آپشن تھا کہ میں استعفیٰ دے دوں، لہٰذا میں نے وہ آپشن چوز کیا اور میں اپنے اس عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ مزید انہوں نے کہا کہ 27ویں ترمیم نے سپریم کورٹ کا آئینی اختیار ختم کر دیا ہے۔ ایسی عدالت میں رہنا ممکن نہیں جس سے اس کا آئینی کردار جو ہے وہ چھین لیا گیا ہو۔ استعفیٰ حلف برداری سے وفاداری کا واحد صاف اور دیانتدار راستہ ہے۔ اور آخر میں انہوں نے لکھا کہ حکومت اور متنازع عدالتی قیادت نے ترمیم کو قبول کیا۔ چیف جسٹس نے، یعنی آپ دیکھیں کہ متنازع عدالتی قیادت کون سی ہے، جسٹس یحییٰ افریدی، جنہوں نے چیف جسٹس نہیں بننا تھا، جن کو حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے خاص آشرواد سے اور اپنے پیار محبت سے اپنے لاڑ میں ان کو اپنا لاڈلا بچہ بنا کر سپریم کورٹ میں بطور چیف جسٹس اس 25 کروڑ عوام کے ملک کے اوپر مسلط کیا۔ ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو متنازع عدالتی قیادت ہے اس نے اس ترمیم کو قبول کیا۔
چیف جسٹس نے ادارے کے دفاع کی بجائے اپنے عہدے کو ترجیح دی۔ یاد رہے کہ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کا پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک بدترین اور سیاہ ترین کردار ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، اس کے سارے کرتوتوں کو یہ قوم ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا کہ جو کالے کارنامے تھے وہ اس کی زندگی جب تک ہے وہ اس کا پیچھا کریں گے۔ وہ کبھی بھی دوبارہ ان پاکستانی عوام کا سامنا نہیں کر سکے گا، وہ کبھی بھی اس طرح سے عام پاکستانی کی طرح کھل کر گھوم پھر نہیں سکے گا۔ وہ جہاں جائے گا اس کے فیصلے، اس کی وہ ہٹ دھرمی، اس کی وہ انا، اس کا وہ تکبر، وہ اس کا پیچھا کرے گا، اور یہ قوم ہمیشہ ان سے سوال کرتی رہے گی۔ یعنی قاضی فائز عیسیٰ نے جو منہ پر کالک ملی تھی، اس کے بعد جو رہی صحیح کسر تھی وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے نکال دیا کہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں انہوں نے ادارے کی دفاع کی بجائے اپنے عہدے کو ترجیح دی۔ پاکستان میں ہمیشہ ایک ہی سپریم کورٹ رہی ہے۔ اب یہ دوسری جو آئینی عدالت کے نام سے ایک نیا ڈرامے بازی شروع ہوئی اور جو کہ نئی عدالت بنانے کا سلسلہ شروع ہوا، یہ واضح طور پر اس بات کی علامت ہے کہ حکومت ایک ایسی عدالت چاہتی ہے جس میں وہ اپنے فیصلے، اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکے۔ مزید انہوں نے استعفیٰ میں لکھا کہ 27ویں ترمیم نے سپریم کورٹ کے اوپر نئی وفاقی آئینی عدالت قائم کی۔ نئی عدالت عدالتی، جمہوری اور عام قانونی نظام سے متصادم ہے۔ مزید انہوں نے لکھا کہ وفاقی آئینی عدالت کو سیاسی مصلحت کے تحت وجود میں لایا گیا، یہ کوئی اصلاح نہیں بلکہ خطرناک ترین تنزلی ہے۔ 26ویں ترمیم عدلیہ کی آزادی کمزور کرنے کا پہلا قدم تھی۔ یہ استعفیٰ تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، اور آخر میں انہوں نے کچھ اشعار بھی لکھے کہ میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کا، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا، جبھی تو لوچ کماں کا زبان تیر کی ہے، اور میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گاں نہ جائے گا۔ تو یہ منصور علی شاہ صاحب کا استعفیٰ تھا، اور اس عدالتی سسٹم کے اوپر، اس عدالتی سسٹم میں وہ لوگ جنہوں نے گند مارا، وہ لوگ جنہوں نے اس عدالتی سارے سسٹم میں آ کر اپنے منہ پر کالک ملی اور اس کو حکومت کی باندھی بنا کر رکھ دیا، ان لوگوں کے منہ پر جسٹس منصور علی شاہ کا ایک زوردار تماچا تھا۔ اس کے بعد بات کر لیں گے اطہر امین اللہ صاحب کا۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ صدر پاکستان کو بھیجا۔ انہوں نے لکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ 11 سال قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پر حلف اٹھایا، 4 سال بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا حلف لیا، مزید 4 سال بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے طور پر حلف اٹھایا۔ تمام ادوار میں حلف کا بنیادی وعدہ ایک ہی تھا۔ استعفیٰ انہوں نے لکھا کہ یہ حلف کسی آئین نہیں بلکہ آئین پاکستان سے وفاداری کا تھا، یعنی کسی اور سے نہیں تھا، کسی نئے آئین سے نہیں تھا جو آپ کا ایجاد کرتا ہے، بلکہ آئین پاکستان سے تھا۔ انہوں نے کہا کہ 27ویں ترمیم سے قبل چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا، خط میں مجوزہ ترمیم پر شدید تشویش کا اظہار بھی کیا۔ مزید انہوں نے لکھا کہ خط میں درجات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی اور بے عملی کے پس منظر میں خدشات درست ثابت ہوئے، پاکستان کے عوام کی خدمت میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ لباس محض زیبائش نہیں بلکہ ایک مقدس امانت کی علامت ہے، تاریخ میں یہ لباس اکثر خاموشی اور مسلط کی علامت بن گیا، آئندہ نسلوں کے لیے عدلیہ کا وقار بحال کرنا لازم ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ماضی کے تکرار مستقبل نہیں بن سکتی، انہی امیدوں کے ساتھ یہ لباس ہمیشہ کے لیے اتار رہا ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے عہدے سے باضابطہ استعفیٰ دیتا ہوں، حق کے بنیاد پر فیصلہ کرنے والوں کے لیے دعا گو ہوں۔ تو پاکستان کی عدالت میں آپ نے دیکھا کہ 2 موسٹ سینئر ترین ججز کس طرح سے اس نظام انصاف سے مایوس ہو کر بالآخر استعفیٰ دے کر چلے گئے۔ اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ کیا اس وقت کے تناظر میں ٹھیک تھا یا غلط۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔